دوستوں آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں تاریخ کے ان صفحات کی طرف جہاں اسلامی دنیا کا ایک عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی اپنی بہادری، حکمت اور عظیم فتوحات کے باعث ایک لازوال کردار بن کر ابھرا۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے نہ صرف اپنی سلطنت کو وسعت دی بلکہ اپنے دور میں علم و فنون کی سرپرستی کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ آج کی داستان میں ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم فاتح کی زندگی کے دلچسپ پہلو جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ گریٹ پرسنالٹیز میں خوش آمدید۔ گریٹ پرسنالٹیز میں میں ہوں بلال صفدر۔ سلطان محمود غزنوی، جسے تاریخ میں سبکتگین کے بیٹے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عظیم مسلمان فاتح اور حکمران تھا۔ وہ 971 میں پیدا ہوئے اور 1030 میں وفات پا گئے۔ اس کی فتوحات اور حکمرانی نے اسے تاریخ کے صفحات میں امر کر دیا۔ محمود غزنوی 2 اکتوبر 971 کو غزنوی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سبکتگین غزنوی سلطنت کے بانی تھے۔ محمود کی ابتدائی زندگی شاہانہ ماحول میں گزری جہاں انہیں بہترین تعلیم و تربیت دی گئی۔ سلطان محمود نے بچپن ہی سے علم و ادب سے گہری دلچسپی دکھائی۔ انہیں قرآن و حدیث، فقہ اور ادب کی تعلیمات دی گئی۔ فوجی تربیت بھی اس کی ابتدائی زندگی کا حصہ تھی جس نے اسے بعد میں ایک عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ سبکتگین کے بعد سلطان محمود نے 1997 میں غزنوی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کو وسعت دی۔ سلطان محمود کی تخت نشینی کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو منظم کیا اور اپنی فوج کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اصلاحات متعارف کروائی۔ سلطان محمود کی ہندوستان پر مہمات تاریخ کی اہم ترین واقعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس نے ہندوستان پر کل 17 حملے کیے، جن میں سے ہر ایک کا حملہ نہ صرف دولت اور وسائل حاصل کرنا تھا بلکہ اسلام کی ترویج بھی اس کے مقاصد میں شامل تھی۔ سلطان محمود نے اپنی پہلی مہم 1000 میں اس مہم کا ہدف کابل شاہی سلطنت کے راجہ جے پال تھا۔ اس حملے میں محمود کو فتح حاصل ہوئی اور جے پال کو بھاری تاوان کے بدلے میں جان بخشی کر دی گئی۔ سلطان محمود نے 1001 میں دوسری بار ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس بار بھی اس کا ہدف راجہ جے پال ہی تھا۔ جے پال نے سلطان محمود کے حملے کے بعد خودکشی کر لی اور اس کا بیٹا انند پال تخت پر بیٹھا۔ سلطان محمود کے حملوں سے فتح ہونے والے علاقے ملتان، تانیشور، قنوج، متھرا، گوالیار، کلنجر شامل تھے۔ ان فتوحات سے سلطان محمود کا حوصلہ بڑھا۔ اتنے لمبا عرصہ ان علاقوں پر حملہ اور فتح سے سلطان محمود اس علاقے کے لوگوں، جغرافیائی پیچیدگیوں اور یہاں کی دولت کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ سلطان محمود کی تمام مہمات کی کامیابی کے پیچھے ان کا مضبوط جاسوسی نیٹ ورک تھا جو کہ مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، جو اہم معلومات سلطان تک پہنچاتے تھے۔ سومناتھ کا مندر گجرات کے ساحلی علاقے میں واقع اور ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ اس مندر میں بے شمار چھوٹے بڑے بت تھے جو بہت قدیم۔ ان کے بارے میں جب سلطان محمود کو پتہ چلا تو فتوحات سے تو ان کا تو پہلے ہی حوصلہ ان مہمات سے، ان فتوحات سے ان کی فوج کا بڑھ چکا تھا، تو جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ گجرات جانے سے پہلے ہندوستان اور برصغیر کی مرکز کی حیثیت رکھنے والا شہر لاہور، جس پر راجہ جے پال کے رشتہ دار ترنول پال کی حکمرانی تھی۔ جب سلطان نے لاہور پر چڑھائی کی تو ترنول پال زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا اور شکست کھا کر فرار ہو گیا۔ لاہور کی فتح سے ہندوستان میں داخل ہونے کا راستہ صاف ہو گیا اور ہندو پنڈتوں کے دلوں میں ڈر خوف بیٹھ گیا، ایک ہیبت بیٹھ گئی، کیونکہ اگلا ہدف سومناتھ کے مندر تھے۔ سلطان نے لاہور میں اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے مضبوط انتظامیہ قائم کی اور شہر کے امن و امان کو بحال کیا۔ سلطان محمود نے اسلامی اداروں کو فروغ دیا اور مساجد و مدارس قائم کیے۔ اس نے علماء اور فقہاء کو لاہور میں مدعو کیا اور انہیں علم و دانش کے فروغ کے لیے مواقع فراہم کیے۔ سلطان نے اسلامی ثقافت
اور روایات کو مضبوط کیا اور شہر کو اہم اسلامی مرکز بنایا۔ 1025 سلطان محمود نے سومناتھ کے مندر پر بھرپور فوجداری کے ساتھ حملہ کیا۔ ہندو راجاؤں اور پنڈتوں نے اس کی شدید مزاحمت کی، مگر سلطان کی فوج کے آگے ٹھہر نہ سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود بتوں کو توڑنا چاہتے تھے۔ ہندو پنڈتوں نے کافی مقدار میں سونا، زیورات، مال و دولت کی پیشکش کی، مگر سلطان نے ٹھکرا دیے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد سلطان محمود کو بت شکن بھی کہا جانے لگا، یعنی بتوں کو توڑنے والا۔ سومناتھ کے مندروں میں وہ بت بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی صفائی کرنے کے بعد کافروں نے کچھ بت چھپا کر ہندوستان کو روانہ کر دیے تھے۔ جب ان بتوں کو توڑا گیا تو ان کے اندر بے شمار زیورات، ہیرے موجود تھے، جو کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 100 اونٹ جتنا وزن اٹھا سکیں اتنی مال و دولت ان بتوں کے اندر سے نکلی، جس کو دیکھ کر خود ہندو پنڈت بھی حیران رہ گئے۔ یہ فتح ایک مذہبی فتح بھی کہلائی۔ ان مہمات نے اسلام کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ سلطان نے اپنی حکمرانی میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کو سلطنت میں رہنے کی اجازت دی گئی اور ان کے تحفظ حقوق کا خیال رکھا گیا۔ 1030 میں سلطان محمود کی وفات ہوئی۔ سلطان کی سلطنت کئی دہائیوں تک قائم رہی۔ سلطان کی فتوحات اور حکمرانی نے تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم اثرات مرتب کیے۔ اس نے اسلامی ثقافت اور تمدن کو فروغ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کو بعد کے دور میں بھی ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی فتوحات اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سلطان محمود غزنوی کی فتوحات نے نہ صرف ان کی سلطنت کو مضبوط کیا بلکہ اسلامی ثقافت اور تمدن کو بھی فروغ دیا۔ ان کی مہمات نے شمالی ہندوستان کو بدل کر رکھ دیا۔ ان کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور تبصرے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بنا سکیں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔